چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر۔ کیوں نہ ہو پیارا کہ رب کا کلام پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کا بڑا پیارا پروگرام لے کر حاضر ہوئے جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتے ہیں ایسے مسلمان کو، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو تجوید و قرات سے پڑھنا ہے، اس کے بغیر نہیں پڑھنا۔ تجوید و قرات کے مطابق جو نہیں پڑھتے نا وہ غلط پڑھتے ہیں، جو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے والے ہو جاتے ہیں وہ صحیح پڑھنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے قرآن پاک کو درست کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں، مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں، یہ پروگرام دیکھتے رہیں۔ میں انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں آپ کا قرآن پاک درست ہو جائے گا۔ جو یہاں ہمارے موجود بعض کیمرہ مین ہوتے ہیں، ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، بعض وہ بھی بعض دہرا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور پھر سناتے بھی ہیں۔ جی ہاں، اب یہ میں آپ کے سامنے تو نہیں کیونکہ بچوں کا پروگرام ہے، بعد میں مرتبہ بعض سناتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، سیکھیں، بچے بھی سیکھتے ہیں، بڑے بھی سیکھتے ہیں، سب سیکھنا ہے۔ قرآن پاک کو سب کے لیے ہے نا، بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ تو قرآن پاک سب نے سیکھنا ہے، اچھے انداز سے سیکھنا ہے، تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی، مکی مدنی عربی، رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے قریب تک میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ہمیں وظیفہ پتہ چل گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بروز قیامت ہمیں قرب مل جائے، قربت نصیب ہو جائے، ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ نے سب نے ہاتھ ایسے ہی رکھنے جیسے۔ اچھا دیکھیں، ابھی بھی آپ کے بعض بچوں کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سمجھایا بھی تھا، سمجھاتے بھی رہتے ہیں کہ بعض بچوں کے ہاتھ جو ہے نا، ایک کا بھی ایسے تھا، ابھی دیکھو صحیح کر لیا عبدالقوی بھائی نے، ایک ہاتھ ایسے تھا، ایسے کیا، ہاں میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا آخری والے جو بچے بیٹھے ان کے ہاتھ بھی ایسے تھے، کسی کے ایسے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ نے ہاتھ جب بھی رکھنے نا تو آپ کے ہاتھ ایسے رہے، یعنی دعا کا جو قبلہ ہوتا ہے نا وہ آسمان ہوتا ہے، یعنی ہتھیلیاں آپ کے آسمان کی طرح ایسے کھلی رہیں، اور آپ نے بالکل بند بھی نہیں کرنی، بہت کھولنے بھی نہیں، درمیانہ جو ایک عام حالت میں ہم ہاتھوں کو رکھتے ہیں نا، عام حالت میں ایسے رکھنے۔ اچھا، یا تو سنت یہ ہے کہ جو ہے سینے کی سیدھ میں ہو یا کندھوں کی سیدھ میں ہو جائے،
یا چہرے کی سیدھ میں ہو جائے یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدیاں نظر آ جائیں. تو چاروں حالتوں میں ہم نے کیا رکھنا ہے؟ دعا کا قبلہ آسمان ہے، اس لیے جو ہے ہتھیلیاں آسمان کی طرف سیدھی کی رکھی ہیں. ٹھیک ہے، بعض ایسے کر لیتے ہیں، ایسے بھی کر لیتے ہیں. اچھا بعض جو ہے ایسے کر لیتے ہیں، بعض ایسے کر لیتے ہیں، بعض ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایسے نہیں. اچھا بعض بالکل ہی ایسے نیچے ہاتھ کر کے دعا مانگ لیتے ہیں. تو آپ اچھے انداز سے مانگ کس سے رہے؟ آپ ذرا سا تھوڑا سا ذہن بنائیں، ارے ہم رب کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اب اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس سے دعائیں کر رہے ہیں. اب اس سے دعائیں کریں تو ہم رکعت سے خوب اچھے انداز سے اس کی بارگاہ میں اپنے اچھے طریقے سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پھر دعا مانگیں، گڑ گڑائیں، تو انشاءاللہ وہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. آج ہم سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 41 اور 42 دو آیتیں پڑھیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک انداز سے ایک آواز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین ان المتقین تا باریک مت، یہ تا ہے طانی. ان المتقین ان المتقین ان المتقین ان المتقین فی ظلال فی ظلال فی ضا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. فی ظلال فی ظلال وعیون وعیون فی ظلال وعیون. فی ظلال وعیون. ان المتقین فی ظلال وعیون. ان المتقین فی ظلال وعیون. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم قواعد بھی سمجھیں گے، مخارج بھی سمجھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ الکریم. آپ بھی یہ ساری چیزیں سیکھ جائیں گے. کہیے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. آپ بھی کہہ دیجئے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل. تو آئیے پہلا حرف ہے الف. نہیں الف نہیں ہے، یہ ہے حمزہ. کیا ہے یہ؟ حمزہ. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں. بار بار آپ کو پروگراموں میں بتاتے ہیں، جب بار بار بتا رہے ہیں تو بعض بچے تو تقریباً کافی بچے سیکھ جاتے ہیں. کچھ ہیں جو تھوڑا توجہ نہیں دیتے تو پھر سیکھ نہیں پاتے. تو توجہ رکھیں گے تو آپ کو یاد ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ الف نہیں، یہ حمزہ ہے. تو اس کو خوب کلیئر کرنا ہے، تحقیق سے پڑھنا ہے، خوب ظاہر کر کے. اور پھر حمزہ کو نون سے ملا دیں گے. نون پر تشدید ہے، زبر بھی ہے، زبر والا ہے، حرکات والا ہے. حرکت ہے تو کھینچنا نہیں ہے، مگر ایک الف کا غنہ ضرور کریں گے. کیوں؟ نون مشدد ہے. کیا ہے؟ نون مشدد. اور نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. غنہ ہوتا ہے. نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، دونوں میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر نون کی زبر کو لام سے ملائیں گے. لام کو ہلانا نہیں. میم پر پیش، تا پر زبر، قاف یا زیر قی، یہ یا مدہ ہے. مگر میم پر پیش، تا پر زبر اور نون پر زبر، یہ حرکات ہیں. حرکات جو ہوں گی ان کو نہیں کھینچیں گے، مگر قاف یا زیر قی یا مدہ اس کو ایک الف کھینچیں گے. اچھا اب دیکھیے تا پر تشدید بھی ہے، ذرا رک کر بھی پڑھنا ہے. میم کی ادائیگی ہوتی ہے، دیکھیں دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم اور تا کا مخرج بتا دیتے ہیں. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے تا دال تو. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ تا دال تو. ان کو کہتے ہیں حروف نطعیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ. گڈ. اور آگے بڑھتے ہیں قاف. قاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا نرم نرم حصہ. حصہ. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. یہ قاف کا مخرج ہوتا ہے. اور قاف اور کاف، کاف بھی آگے آ رہا ہے، دیکھیں یہاں پر کاف ہے زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ. یہ قاف نرم حصہ، یہ کاف سخت حصہ. دونوں میں زبان کی جڑ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دونوں میں زبان کی جڑ کو یوز کرنا ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ. حروف لہویہ بھی ہیں، حروف لہاتیہ بھی، جو کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. 2 حرف ہوتے ہیں یہ. آگے بڑھتے ہیں. قاف یا زیر قی یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے، نون پر حرکتیں نہیں کھینچیں گے. اور فا یا زیر فی یا مدہ ایک الف کھینچیں گے.
فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگیں گے، فا ادا ہوگا. کیا ادا ہوگا؟ فا. فا. اور یہ فا یا زیر فی یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے. ضو کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. ضو کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سا زال ضو، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اچھا لام پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچیں گے. پھر دوسرے لام پر 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زبر ہوں 2 زیر ہوں 2 پیش ہو، تنوین ہے، تنوین ہے. اب آگے دیکھیں کیا حرف آ رہا ہے؟ واو. واو تو جو نون، جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون آتے ہیں، حرف یرملون کتنے؟ 6 حرف یرملون کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں. اچھا لام اور را آتا ہے تو ادغام بلا غنہ، یا، واو، میم، نون، یہ 4 حرف آئیں گے جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد تو ہوگا ادغام مال غنہ. ہوگا ادغام مال غنہ. مال غنہ. تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین. آگے بڑھتے ہیں. واو پر زبر ہے، عین پر پیش ہے، حرکات ہیں، نہیں کھینچیں گے. مگر یا واو پیش یو، واو مدہ ہو گیا، ایک الف کھینچنا پڑے گا اس کو. جی ہاں، اس کو کھینچ کر ہی ادا کریں گے. اور پھر آخر میں اگر ہم نون پر جب وقف کرتے ہیں تو نون ساکن ہو جاتا ہے، وقف بالاسکان ہو رہا ہے یہاں، مگر ساتھ میں مد عارض بھی ہو جاتا ہے. اور عین کا مخرج حلق کا درمیان والا حصہ، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. وعیون، وعیون. ان المتقین فی ظلال وعیون. ان المتقین فی ظلال وعیون. گڈ. وفواکہ. وفواکہ. اچھا آپ کو یہاں پر واو پر تشدید نظر آ رہی ہے نا؟ یہ اس وجہ سے اگر ہم پچھلی آیت سے ملائیں گے نا، وعیون، نیوں، تنوین کے بعد واو آ گیا. دیکھیں یہاں پر فی ظلال، تنوین کے بعد واو تھا، یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ہے کیونکہ آیت پر لا لکھا ہوا ہے. لا کا مطلب ہے نہیں، یعنی یہاں نہ ٹھہرے، ملا کے پڑھ لیں. ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آیت کے اوپر لا لکھا ہے نا تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ٹھہر بھی سکتے ہیں. اور آیت کے بغیر ایسے ہی کہیں لا لکھا ہوا آیت کے درمیان میں یا کہیں درمیان میں لکھا ہوا لا تو وہاں نہ ٹھہریں، وہاں ملا کر ہی پڑھیں گے. ایسے بعض مرتبہ بیچ میں کہیں لکھا ہوتا ہے، آیت نہیں ہوتی، صرف ایسے ہی لا لکھا ہوتا ہے تو وہاں نہیں ٹھہرنا. ہاں آیت کے اوپر لکھا ہوا ہے، گول دائرہ ہے، اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، یہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا بھی سکتے ہیں. ملا کر پڑھنا اچھا ہے، مگر اگر آپ کا سانس نہیں ہے، پورا بازوں کا سانس نہیں ہوتا تو وہ ایک آیت کو بھی پڑھ کے اور پھر اگلی آیت کو پڑھ سکتے ہیں. تو ملانے کی صورت میں ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وفواکہ، وفواکہ. مما، مما. وفواکہ مما، وفواکہ مما. یشتہون، یشتہون. وفواکہ مما یشتہون. وفواکہ مما یشتہون. گڈ. واو کے دائیں ہونٹوں کی گولائی سے فا پر زبر ہے، واو پر زبر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے. واو الف زبر وا، یہ علی مدہ بن گیا، ایک الف کھینچنا ہے. کاف کے نیچے زیر ہے، ہا پر زبر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. زبر زیر پیش کو نہیں کھینچتے، آپ نے یاد رکھنا ہے. وفواکہ پڑھیے. وفواکہ. گڈ. مما میں میم کی نیچے زیر، دوسرا میم زبر والا ہے، مگر آپ پہلی والی زیر کو نہیں کھینچیں گے. دوسرے والا زبر اس کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے، دیکھیں مما، ٹھیک ہے. یہ الف مدہ بن گیا، الف مدہ بن گیا تو ایک الف کھینچیں گے، پہلے والی کو نہیں کھینچیں گے. ہاں میم پر تشدید ہے، اس کو بھی ایک الف کا غنہ کرنا ہے، ایک الف ہم نے لمبا کریں گے. مما، مما. گڈ. یشتہون میں یا کو شین سے ملائیں گے. شین حرف تفشی ہے، منہ میں آواز پھیلتی ہے، وسط زبان وسط تالو سے زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. جیم شین یا. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. کتنے حروف ہوئے؟ 3. کتنے حروف ہوئے؟ 3. تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا. تو یشتہون میں شین منہ میں آواز پھیلے گی، یش آواز کیا آئے گی؟ یش. گڈ گڈ گڈ. تا پر زبر ہے، حرکت نہیں کھینچیں گے. ہا واو پیش ہو، واو مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے. اور نون پر زبر ہے، نون کو وقف کرنے میں ساکن کر دیں گے، ہو جائے گا وقف بالاسکان. کیا ہو جائے گا؟ وقف بالاسکان. اور مد عارض بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض. وفواکہ مما یشتہون. وفواکہ مما یشتہون.
يشتهون. گڈ. ان المتقین فی ظلال وعیون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی، سیکھا بھی، پڑھا بھی. آئیے میں ان آیتوں کو پڑھوں گا، آپ نے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون. ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف اور ان سے سنتے ہیں قواعد بھی، مخارج بھی. ایک دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے ان کے درمیان میں. تو ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی. ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی. تو پہلا سوال ہوگا ٹیم اے والوں سے. بتائیے ٹیم اے والے، یہ انا میں کون سا قاعدہ ہے؟ انا. اس چھوٹے بچے نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی. جی نام بتائیے. محمد علیان طارق. محمد علیان طارق، بتائیے کون سا قاعدہ ہے یہ؟ نون مشدد. نون مشدد. کیا ہوگا اس میں؟ شابت کیا ہوگا؟ اس میں غنہ ہوگا. ایک الف کا، دو الف کا. ایک الف کا. اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور محمد علیان طارق نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. ان المتقین، یہ تا کا مخرج کیا ہے ٹیم بی والوں؟ مشکل میں آ گئے، سارے سوچ میں پڑ گئے. سید عفان نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے. ٹیم بی سے بتائیے سید عفان. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. زبان کا سرا اوپر کی دانتوں کی جڑوں سے. سید عفان سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اللہ. ٹیم اے اور ٹیم بی مقابلہ 10-10 پوائنٹ سے برابر ہے. اگلا سوال ٹیم اے کی طرف. ان المتقین، قاف کا مخرج ہے کیا؟ آخر میں. جی مائک دیجیے گا، نام بتائیے. محمد حماس. محمد حماس بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. زبان کی جڑ، تالو کا نرم حصہ، قاف کا مخرج ہے. سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. اور پھر آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. اگلا سوال ٹیم بی سے. ان المتقین میں نون کا مخرج ہے کیا؟ مشکل سوال آ گیا. نون کا مخرج. پھر سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا. عبد القوی بھائی دیگر سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، کون جواب دے گا؟ سید عفان آپ ہی بتائیں گے. چلیں بتا دیں. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسئلے. اللہ. سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. ایک موقع آخری ہے، سوچ لیں ورنہ ٹیم اے کی طرف چلے جائیں. سوچ لیا. چلے جائیں. صحیح ہے. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. جی ہاں، زبان کا کنارہ انیاب سے ثنایا تک کے مسور ہے، یہ نون کا مخرج ہے. اور اب بڑھتے ہیں 20 پوائنٹ سے مقابلہ برابر. جی اگلا سوال ٹیم اے سے ہے، آخری سوال. فی ظلال، یہ بتائیے فی ظلال ضا کا مخرج ہے کیا؟ فی ظلال ضا کا مخرج کوئی اور بتا دے. نہیں کوئی بتانا چاہ رہے. چلے رضا بھائی کو. محمد رضا بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. اور رضا بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا. 30 پوائنٹ ہو چکے ٹیم اے کے. ابھی
ابھی 30 نہیں ہوئے, ابھی ہو سکتے ہیں. جی 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. آخری سوال ٹیم بی سے, بتائیے وَعُيُونِهُ اگر ملا کے پڑھیں کون سا قاعدہ ہے؟ وَعُيُونِهُ وقف کریں کون سا قاعدہ ہے؟ ملا کے پڑھیں کون سا قاعدہ ہے؟ 2 سوال آپ سے. اللہ, عبد القوی بھی سوچ رہے ہیں. جی آپ چھوٹے ان کو دیجیے, مائک کا ہاتھ کھڑا کیا ہے, تھوڑا کوئی تو قاعدہ بتا دیں. جی اگر وقف کریں تو مد عارض. مد عارض. واہ زبردست, صحیح کہا آپ نے ماشاءاللہ پیارے بچے. کیا نام ہے؟ محبوب حسن. محبوب حسن. محبوب حسن آپ نے جواب درست دے دیا ہے, مد عارض. خوش تو ہو جائیں ماشاءاللہ, زبردست آپ نے جواب درست دے دیا ہے. اچھا وقف کریں تو مد عارض ہو گیا, اور ملائیں تو کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال غنہ. پھر سوچ لیں. سوچ لیں. ادغام مال غنہ, اور دونوں جواب محبوب حسن نے درست دے دیے. سبحان اللہ. 2 جواب دے کر کتنے 30 سے 40 پوائنٹ ہو گئے. 2 جواب دے دیے نا, 40 پوائنٹ دے دیں یا 30 دیں؟ کیا کہیں آپ, کیا کہتے ہیں؟ 40؟ ارے یہ تو غلط ہو جائے گا نا, ایک ہی سوال کرنا تھا نا. آپ کے بھی 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ سے مقابلہ برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور محبوب حسن کو میری طرف سے ایکسٹرا 10 پوائنٹ. سبحان اللہ, کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری طرف سے 10, کیونکہ آپ نے 2 جواب دیے. کہہ دیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید محمد عفان حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون. ان المتقین فی ظلال وعیون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سید عفان اور تھوڑا محنت کرنا ہے, انداز بنانا ہے حدر میں اور اچھا, ٹھیک ہے, کوشش کرنی ہے. تو اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان المتقین فی ظلال وعیون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين
بہت اچھے انداز سے کیا. گڈ. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. وفواكه مما يشتهون. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ سید محمد عفان نے حدر میں پڑھا، محمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. آمین. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.